عزیزان گرامی، کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے انسان کو بہترین تقویم میں، بہترین ساخت میں خلق فرمایا ہے اور خدا نے سورہ مبارکہ التین میں 4 قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ انسان جسے خدا نے خلق فرمایا ہے، اس انسان کی ساخت یہ مجموعہ ہے 2 چیزوں کا، ایک بدن باڈی، دوسری روح یا سول۔ اور جو قسمیں خداوند تبارک تعالیٰ نے سورہ التین میں کھائی ہیں، ان کا ریلیشن اس کلیم کے ساتھ، اس مدعا کے ساتھ، اس بات کے ساتھ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں خلق کیا ہے، کیا ربط ہے یہ کل عرض کیا تھا، اور آج تھوڑا سا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ انسان، اس کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا، ہم نے خلق کیا انسان کو۔ یہ خلقنا کا کلمہ ایک مطلب اپنے اندر رکھتا ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز کریٹڈ ہوتی ہے کسی کی، جب بھی کوئی کسی چیز کو خلق کرتا ہے، چاہے وہ مجازی خالق ہو، دنیاوی خالق ہو یا حقیقی خالق ہو، خلق شدہ جسے ہم مخلوق کہتے ہیں، جب بھی خالق کوئی مخلوق خلق کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مخلوق کی حدود نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز ایسی بنائیں جس کا پتہ نہ ہو کہ کہاں تک ہے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ ہم پانی لانا چاہتے ہیں اس حال میں، لیکن اس کی لیمیٹیشنز کا پتہ نہ ہو، بھائی گلاس اس میں آئے گا تو یہ حدود، اس سے ذرا بڑے ظرف میں آئے گا تو یہ حدود، بڑھاتے جائیں۔ جب بھی کسی نے ظرف بنایا پانی کے لیے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نہ ظرف ہو اس کی حدود نہ ہو۔ ہو سکتا ہے؟ ظرف بن سکتا ہے جس کی حد نہ ہو، جس کی حد نہ ہو وہ مخلوق نہیں ہو سکتا، خالق ہو سکتا ہے۔ مخلوق نہیں ہو سکتا، خالق ہو سکتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق فرمایا۔ تو خلقنا کے ضمن میں بتا دیا ہم نے انسان کی حدود معین کی ہیں، اس کی کچھ حدود ہیں۔ اچھا، اگلی بات، ہر شے کی حد ہے۔ یہ جو پانی بہتا ہے نا،
دریاؤں میں، ندی نالوں میں، حتیٰ سمندروں میں، تو وہ ندی اس پانی کا ظرف ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہتے ہیں۔ ایک پانی کا ظرف یہ گلاس ہے، ایک پانی کا ظرف وہ جگ ہے۔ اچھا، اگر اس ظرف کی حدود سے پانی نکلنے لگے، ان حدود سے تجاوز کرنے لگے، تو گلاس کے مورد میں تو آپ ایک کلمہ نہیں استعمال کریں گے، لیکن جب ندی نالا، اس سے بھی آگے جب دریا ہو جائے اور اپنی حدود سے تجاوز کرنے لگے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ندی نالے میں، دریا میں کیا آ گیا؟ طغیانی آ گئی۔ ندی نالے میں طغیان آ گیا۔ تو طغیان کا معنی بھی سمجھ آ گیا کہ حد کو کراس کر جانے کو طغیان کہتے ہیں۔ حد کو کراس کر جانے کو طغیان کہتے ہیں۔ تو ادھر فرمایا لقد خلقنا الانسان، ادھر فرمایا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان طغیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کب؟ الرآہ استغنی، جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں خود غنی ہوں، کسی کا فقیر نہیں ہوں، تو پھر یہ اپنی حدود سے تجاوز کرنے لگتا ہے۔ پھر یہ اپنی حدود سے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، تجاوز کرنے لگتا ہے۔ کیا خوب لکھتا ہے۔ تو وہ جو مخلوق تھا، وہ جس کے لیے حدود تھیں، اسے اختیار دیا، اسے ارادہ دیا جو کائنات کی کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری کائنات میں کوئی مخلوق اپنی حد سے تجاوز اور طغیان نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر طغیان کرتا ہے تو انسان، اور پھر طغیان میں بھی طغیانی کی بھی حدود، کتنی طغیانی، کتنی طغیانی۔ بس موج کنارے سے تھوڑی بہر آ گئی، واپس لوٹ گئی، یا نہیں، اس سے آگے بڑھی، گاؤں کے گاؤں، کریوں کے کریے، بستیوں کی بستیاں، صوبوں کے صوبے، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، سب کو برباد کر دیا، سب کو تہو بالا کر دیا۔ تو طغیان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور انسان کے طغیان میں اور باقی چیزوں کے طغیان میں فرق یہ ہے کہ باقی چیزوں کا طغیان متناہی ہے، انسان کا طغیان بھی لامتناہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا طغیان کرتا ہے؟ اتنا طغیان کرتا ہے کہ وہ جو مخلوق تھا ایک مرحلے پر طغیان کرتا کرتا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر کہتا انا ربکم الاعلی، خالق کی جگہ لینے کی جسارت، میں تمہارا فرعون بن جاتا ہے۔ اور فرعون ایک سمبل ہے، سمبولک نیم ہے، ایک صرف شخص کا نام نہیں ہے۔ ویسے بھی فراعنہ مصر، فرعون کی جمع فراعنہ، ایک فرعون نہیں، کئی فرعون گزرے ہیں، اور بہت سارے اندر کا ظرف ساتھ نہیں دیتا، وہ اس اپنی مجبوری کی وجہ سے چھوٹے فرعون ہوتے ہیں، لیکن اگر دولت اور ملتی جائے، طاقت اور ملتی جائے، شہرت اور ملتی جائے، تو اس بڑے فرعون سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ میرے باطن کا انسان کتنا بڑا فرعون ہے،
وہ تو مجھے معلوم ہو سکتا ہے یا میرے رب کو معلوم ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو مخلوق تھی خدا نے فرمایا کیسی مخلوق بنائی، وہ بھی کل عرض کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کائنات کی بہترین ساخت، لیکن یہ اس بہترین ساخت کو خود توڑتا ہے۔ تو اس بہترین ساخت کو محفوظ رکھنے کے لیے جہاں ایک طرف انجیر کا بندوبست کیا، جہاں زیتون کا بندوبست کیا، اور یہاں بعید نہیں ہے کہ یہ بھی سمبالک نیم ہوں، کیونکہ غذائی مواد انسان کی ظاہری بدن کی ساخت اس کو مستقیم رکھنے کے لیے ان دو پھلوں کے علاوہ اور بھی سینکڑوں ہزاروں پھل ہیں، اناج ہیں، غلات ہیں، جن میں سے ہر ایک کا ایک خاص رول اور کردار ہے ہمارے بدن کی ساخت میں، اور اگر اس بدن کی ساخت اوپر نیچے ہو جائے تو اس ساخت کو پھر اپنی جگہ پر لانے کے لیے دنیا کی جتنی میڈیسن، وہ ہیومیوپیتھک ہو یا ایلوپیتھک ہو یا جتنے بھی ہوں، وہ کس سے بنتی ہیں؟ بالآخر اسی کائنات کی چیزوں سے، اسی کائنات کی جڑی بوٹیوں سے، ایک ایک جڑی بوٹی، ایک ایک پودا، ایک ایک بیج، کائنات کی غرض کے ایک ایک چیز جو بھی فارمیسی میں، جو بھی دارو سازی میں کام آتی ہے، ان سب کا سمبل نیم گویا زیتون اور انجیر۔ تو اس کی بگڑی ہوئی ساخت کو، پہلے تو یہ کہ ساخت بگڑے نہ، پہلے تو یہ کہ انسان مریض ہو ہی نہ، انجیر کا استعمال کرے، زیتون کا استعمال کرے۔ جس گھر میں باقاعدگی سے انجیر کا استعمال ہو تو امام رضا علیہ السلام کا کل فرمان پڑا کہ پھر دوا کی ضرورت نہیں ہے، دوا کی ضرورت نہیں ہے کا مطلب یہ ہے یہ ساخت صحیح رہے گی، یہ بگڑے گی نہیں، یہ نظام بگڑے گا نہیں۔ جس گھر میں زیتون ہو وہاں جو انسان باقاعدگی سے زیتون استعمال کرتا ہے اس کا خون کا کارخانہ وہ ٹھیک ہے۔ جب کارخانہ ٹھیک ہے تو خون ٹھیک ہے، جب خون ٹھیک ہے تو پھر بلڈ پریشر کیوں ہو، پھر ہارٹ اٹیک کیوں ہو، پھر صفرا کیوں ہو، کہ فلاں بیماری کیوں ہو، نہیں ہوگی۔ اصل اولیہ تو یہ کہ بگڑے نہ، اگر بگڑ بھی جائے ساخت تو بندوبست رکھ دیا اسی کائنات کے ذرات میں، تو بار الہ اس ظاہری بدن کو کہ جو حقیقت میں انسان نہیں ہے، توجہ، انسان کا بدن ہے، انسان کا یہ گھر اسد کاظمی نہیں ہے، یہ اسد کاظمی کا گھر ہے۔ تو جب کا آ گیا درمیان میں تو اس نے اس کو اس سے جدا کر دیا۔ یہ انسان کا بدن ہے، انسان نہیں ہے، لیکن نسبت اتنی گہری ہے فعل و انفعال میں کہ اس کو بھی انسان کہتے ہیں، کیونکہ یہ نہ ہو تو وہ انسان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ نہ ہو تو جتنا بولنا چاہوں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ اگر یہ نہ ہو جتنا حرکت دینا چاہوں ایک موومنٹ چھوٹی سی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس گہرے رابطے کی وجہ سے ظرف مظروف ہو گیا، مظروف ظرف ہو گیا، روح بدن ہو گیا، بدن روح ہو گیا۔ لیکن سمجھے بدن روح نہیں ہے، بدن روح کا نوکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چند جن کے لیے روح کو اس کی ضرورت ہے، جب تکامل پا جاتا ہے تو پھر اس کے بغیر بھی وہ اپنا فعل و انفعال انجام دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اسی زندگی میں بھی
مختلف مراقبات کے ذریعے پہنچ جائے تو اس بدن کو چھوڑ کے بھی طی الارض بھی کر لیتا ہے، بہت سارے تصرفات بھی کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جناب سلیمان کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں شام میں دمشق میں تیرے پاس، وہ یمن سے ملکہ سبا بلقیس کا تخت کب اٹھا کے تیری آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے اٹھا کے لے آؤں گا۔ کیا بدن گیا تھا اٹھانے؟ بدن اٹھانے گیا تھا۔ بات لمبی ہو جائے گی، ایک دفعہ ان کی بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ تو اس بدن کو باقی اپنے اعتدال پہ رکھنے کے لیے زیتون و انجیر کی ضرورت، اور یہ ساخت بگڑ جائے تو گل و گیاہ کی ضرورت، لیکن وہ جس سے اس کی انسانیت ہے، سول، روح، اگر وہ بگڑ جائے تو اس کی پہلے تو بگڑے ہی نہ، اس صحیح و سالم رہے، اپنی فطرت پر رہے، فطرت سے نہ ہٹے کوئی ایسی غذا، اور اگر ہٹ بھی جائے تو اس کو واپس اپنی فطرت پر لانے کے لیے کوئی بندوبست، تو وہاں آواز دی والتین والزیتون، یہاں آواز دی وطور سینین وہذا البلد الامین۔ طور سینین اور ھذا البلد الامین آسمانی ہدایت کا استعارہ بن گئے۔ وہ موسیٰ کے کلام کی جگہ یہ مصطفیٰ کے کلام کی جگہ، وہاں موسیٰ پر آیتیں اتری، یہاں مصطفیٰ پر آیتیں اتری، وہاں موسیٰ کا جانشین، یہاں مصطفیٰ کا جانشین، وہاں موسیٰ کا بھائی ہارون، یہاں مصطفیٰ کا بھائی علی۔ اور جب انسانیت نے طغیان کر لیا، جب انسانیت نے حدود کراس کر لی، تو کوہ طور والے کو حکم آیا، اذهب الى فرعون انه طغى۔ توجہ فرمائیے گا، ایک ایک لفظ پہ قرآن ہے۔ کوہ طور والے کو، کلیم اللہ کو خطاب ہوا، اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغى، فرعون طغیان میں آ گیا ہے، فرعون نے اپنی حدود تجاوز کر لی ہیں، بہت باہر نکل گیا ہے، انا ربکم الاعلی کہنے لگا ہے۔ جاؤ اس کو تبلیغ کرو، طغیان میں آ گیا ہے، واپس آئے، اپنے مقام پر آئے، لیکن آگے فرعون ہے۔ اب موسیٰ کو اتنی بڑی رسپانسبلٹی، اتنی بڑی ذمہ داری قبول تو کی، لیکن ساتھ ایک دعا کی۔ قال، موسیٰ نے کیا کہا؟ بہرحال اتنی بڑی ذمہ داری دے دی ہے، فرعون کے ساتھ ٹکر لوں تو پھر میرا ایک تقاضا ہے، میری ایک دعا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، بہرحال اگر فرعون کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اسے اپنی جگہ پہ بٹھانا ہے، تو اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، مجھے اس میں ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ موسیٰ پہلے بھی بڑے شجاع تھے، انبیاء کی جو مختلف اوصاف ہیں اس میں موسیٰ کی شجاعت، زور بازو کا استعارہ ہے موسیٰ، لیکن فرعون کے ساتھ ٹکر اس سے بھی بڑی سخت ہے، اس کے لیے خالی زور بازو نہیں چاہیے، شرح صدر بھی چاہیے۔ فرعون کے ساتھ ٹکرانے کے لیے صرف میزائل،
صرف خیبر نہیں چاہیے، وہاں خامنائی کا شرح صدر بھی چاہیے، وہاں خامنائی کا سینہ بھی چاہیے، وگرنہ بہت ساروں کے پاس ہے دائیں بائیں، ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے، سینہ نہیں ہے، شرح صدر نہیں ہے۔ تھک گئے ہیں آپ؟ بلندی علماء حق بآواز بلند نعرہ صلوات۔ قال رب اشرح لی صدری، عرض کی بار الہ پالنے والے میرا سینہ کھول دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کام بہت بڑا ہے، میری جو اسائنمنٹ ہے وہ بڑی سخت ہے، تھوڑی آسانیاں فرما دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ میری زبان کو ایسی فصاحت عطا کر کہ میں بات پہنچا سکوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر کوئی ہر بات نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں بھی ایک چلا تھا کہ میں پہنچا دیتا ہوں، راستے میں رسول کو حکم ہے روک لو، اسے واپس بلاؤ۔ جو بات پہنچانی ہے یہ نہیں پہنچا سکتا، یہ برات پہنچانی ہے مشرکین تک۔ جس نے ایک مشرک نہ مارا ہو زندگی میں، جو اتنا شجاع ہو، جو مارکے میں بھاگا ہو اور سورہ برات لے کر، اس کو کاٹ دیجئے گا بھائی، ایف آئی آر نہ کٹوا۔ ایک دفعہ بلند تر صلوات۔ علی کو بھیج، وہ سورہ برات پہنچائے گا۔ فصاحت چاہیے، اور میری زبان سے عقدہ کھول دے، فصاحت ادا کر۔ اور کیا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، بار الہ اور میرا ایک وزیر بنا۔ وزیر کا لفظی معنی ہوتا ہے بوجھ ساتھ اٹھوانے والا۔ ایک گٹھڑی ہو نا، اور آپ سے کسی ایک بندے سے اکیلی نہ اٹھائی جا رہی ہو تو دوسرا ساتھ مدد کر دے، دونوں مل کر اٹھائیں اس پتھر کو، اس گٹھڑی کو، اس ویٹ کو، تو وہ جو پہلے کی مدد کرتا ہے اٹھانے میں اسے کہتے ہیں وزیر۔ بار الہ فرعون بڑا بھاری پتھر ہے، اسے اٹھانے میں میرا ایک وزیر بنا۔ کون؟ ریکمنڈیشن میری اپنی ہے، وہ میرے بھائی ہارون کو، ہارون اخی وَأَشْرِكْهُ فِي امری، اور یہ جو میرا معاملہ ہے نا، یہ جو میری اسائنمنٹ ہے، اس میں میرے بھائی ہارون کو شریک قرار دے۔ یہ دعائیں موسیٰ نے مانگی، دعا قبول ہوئی، قرآن نے نقل کی، ارشاد پروردگار ہوا، قد اعطیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ یہی مانگنا تھا، مانگ لیا، تجھے تیرے سوال، تیری جو تو نے مانگا وہ عطا کر دیا، اب جا اپنی ذمہ داری نبھا۔ فرعون جب طغیان کرتا ہے تو کوہ طور کا کلیم وہ رسالت پاتا ہے، لیکن اس رسالت کو، اس نبوت کو، اس ذمہ داری کو، اس رسپانسبلٹی کو بھگتانے کے لیے ہارون جیسا وزیر چاہیے۔ اور جب یہاں طغیان بڑھ جاتا ہے بلد الامین میں، تو بلد الامین کے کلیم اور حبیب کو خطاب ہوتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر لپیٹے ہوئے اب اٹھو اور ڈراؤ۔ لب و لہجہ قرآن کا ایک جیسا ہے،
وہاں خطاب تھا اذهب، امر کا سیگا، یہاں تھا قم، فرق اتنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ قم فانذر، راؤ۔ ظاہر ہے بہت بڑی رسالت اور رسپانسبلٹی مل گئی، تو یہاں بھی ایک دعا مانگی گئی۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بلند کیے بارگاہ ربوبی میں اور عرض کی، بار الہ وہ دعا مانگتا ہوں جو میرے بھائی موسیٰ نے مانگی تھی، واہ 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 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی علی اخی واشرکہ فی امری، میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا اور میرے امر نبوت میں علی کو شریک فرما۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، جبرائیل نازل ہوا اور کہا قل انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ سبحان اللہ واہ 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 واہ، کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ انسان جب طغیان کر جائے، انسان جب حدود سے بڑھ جائے تو پھر طور سینا کا کلیم، پھر بلد الامین کا حبیب میدان میں نکلتا ہے، اور پھر اگر انسان کا طغیان حد سے بڑھ جائے تو پھر کلیم طور سینا نہیں، کلیم طور سنان نکلتا ہے۔ جس نے طور سینا پہ کھڑے ہو کے خدا سے کلام نہیں کی، سینا اور سنین میں فرق یہ ہے، سنین کہتے ہیں نیزوں کو، کلیم طور سنان مولا حسین میں تحت شرمسارا، کوہ طور پہ بولنا خدا کے ساتھ اور ہے، نیزوں کے پہاڑ کی چوٹی پر کٹا ہوا گلا ہو، اس گلے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا اور ہے۔ یہ ہے زہرا کا لال، جسے زہرا نے اپنے خون سے پالا ہے، اپنے دودھ سے پالا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اپنا لہو بناتی رہی شیر فاطمہ، اپنا لہو بناتی رہی شیر فاطمہ، کرتی رہی ذبیح کی تعمیر فاطمہ، کرتی رہی۔ لیکن فاطمہ کیسے پالتی رہی ہے؟ فاطمہ کی اپنی حالت کیا تھی؟ المعصبۃ رأسہا، بابا کے بعد پیشانی پہ مصیبت کی پٹی زہرا کی مسلسل بندھی ہوئی تھی۔ المکسورۃ ضلعہا، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ کبھی کسی پسلی ٹوٹے مریض کی عیادت پہ جانا نا، تو اس سے پوچھنا کہ پسلیوں کا، ٹوٹی پسلیوں کا درد کتنا ہوتا ہے۔ ٹوٹی پسلیوں کا درد یہ ہے کہ سانس لینے سے بھی درد ہوتی ہے، سانس آتی ہے تو بھی درد، سانس جاتی ہے تو بھی درد۔ تبھی تو زہرا کا پہلو پہ ہاتھ ہوتا تھا۔ زہرا کے در پہ آگ ہے واللہ نہیں ہے، در مصطفیٰ پہ ہے قلب مصطفیٰ کو یہ آتش لگی ہوئی، پہلو پہ ہاتھ ہے تو کمر ہے جھکی ہوئی، یہ زہرا کی حالت ہے۔ المعصبۃ رأسہا، المکسور ذالہا، الشہید ولدہا، جس کا محسن شہید ہو گیا ہو، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو، جس کے پہلو پہ تازیانوں کا ایسا نشان ہو
جیسے اونٹ کی کھوڑی کا نشان ہوتا ہے جو شب و روز گریا کر رہی ہو لیکن پھر بھی اٹھے اور معصوم حسنین کے لیے کھانا بنا رہی ہو، انہیں نہلا رہی ہو، انہیں غسل دے رہی ہو۔ آج ماں آخری بار تمہیں نہلا لے، تمہیں دھلے کپڑے پہنا لے، جاؤ میرے لال نانا کی قبر پہ چلے جاؤ، ماں کے لیے دعا کر کے آ جاؤ۔ لیکن جب دعا کر کے واپس آئے، اسماء نے استقبال کیا، کہا آؤ حسنین پہلے کھانا کھا لو۔ عرض کرنے لگے اسماء ہم نے آج سے پہلے کب ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ اس کمرے میں آئے جہاں زہرا لیٹی ہوئی تھی، اب جو ہلایا، اب جو سلام کیا، وہ جو پہلے آ کے کہتے تھے السلام علیک یا اماں، آج سلام تو کیا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ جب جواب نہ آیا تو حسین نے امام حسن سے کہا آجرک اللہ فی الوالدہ، او بھائیا ماں کا پرسہ قبول کر۔ بس آزادہ رہو۔ آمادہ ہو گیا ہے جنازہ۔ ایک دفعہ آواز دی علی نے حلموا تزودوا من امکم، آؤ اپنی ماں سے الوداع کر لو۔ اب جب حسنین آئے نا، زہرا نے پتہ نہیں کیسے پالے تھے، اپنا لہو شیر بنا کر اس طرح سے پالا تھا کہ جب وقت وداع حسنین آئے نا جنازہ کے پاس اور ایک جملہ کہا اماں جب نانا سے ملاقات ہو، نانا کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا نانا تیرے بعد حسنین یتیم ہو گئے۔ اب علی نقل کرتے ہیں جب یہ جملہ کہا زہرا کے کفن کے بند کھل گئے اور دونوں بازو پھیلا دیے، آؤ میرے لال ماں کی کمائی، آؤ ماں کے سینے سے لگ جاؤ کہ یہ منظر آسمان کے ملائکہ سے نہ دیکھا گیا۔ حاطف غیبی نے آواز دی یا ابوالحسن ارفعہما عن صدرہا، حسنین کو ماں کے سینے سے اٹھا لو، یہ منظر آسمان کے ملائکہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بس آزادہ رو۔ حسنین کو ادھر ابو طالب کے لال نے اٹھایا، لیکن قربان جاؤں زہرا تیری وہ محنت کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا اپنا لہو بناتی رہی شیر فاطمہ، کرتی رہی ذبیح کی، اس کی ذبح کا وقت آ گیا ہے، وہ کربلا کے لیے آمادہ ہو رہا ہے، کرتی رہی ذبیح کی تعمیر فاطمہ، قرآن میں ڈھالتی رہی شبیر فاطمہ، فضا کو دے کے دین کی تقدیر فاطمہ، ایک داستان درد رلانے کو دے گئی خود پال کر حسین، خود پال کر حسین زمانے کو دے گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زہرا تیرا لال مدینہ سے چل رہا ہے، ایک بار پھر حسین ہے، آج ماں کا سینہ نہیں ہے، ماں کی قبر سے لپٹا ہوا۔ سن 60 ہجری 28 رجب کی رات ہے، حسین ماں کی قبر سے لپٹا ہوا یہی کہہ رہا ہوگا اماں تیرے کفن کے بند کھلے تھے، تیرے ہاتھ بڑے تھے، آج تیری قبر شک ہو جائے، حسین کو اپنے ساتھ سلا لو کربلا جانے کے لیے، زینب کو ساتھ لے کے جانا، حسین سے برداشت نہیں ہوتا۔ نانا کی قبر پر آئے، حسین اتنے روئے
کہ روتے روتے غش کھا کر گر گئے. عالم غش میں دیکھا نانا ہے. عرض کی نانا مجھے اپنے ساتھ قبر میں سلا لے. نانا نے فرمایا نہیں حسین، تیرے لیے ایک ایسا مقام ہے جب تک شہادت نوش کا جام نوش نہ کرے اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. بس عزاداروں، وہ قافلہ مدینے سے چل رہا ہے. جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ مشرق و مغرب عالم میں کوئی اتنا غمگین نہیں تھا جس دن مدینے سے ہم چل رہے تھے اور ہم غمگین تھے. عزاداروں محمل بیٹھ گئے، بیویاں اور مخدرات سوار ہونے لگیں. ایک ایک بی بی سوار ہوتی ہے، ہاشمی نوجوان آگے بڑھتے ہیں. کوئی مہار پکڑتا ہے، کوئی محمل کی کوچ پکڑتا ہے، کوئی اپنا زانو ٹیکتا ہے، کوئی سہارا دیتا ہے. راوی کہتا ہے جب ہوگی سوار بیویاں، آخر میں ایک مخدرہ وہ محمل کی طرف بڑھنے لگی، لیکن عجیب شان کے ساتھ بڑھ رہی ہے بی بی. تمام ہاشمی نوجوانوں نے 18 بنی ہاشم علی کے بیٹوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، بڑی عظمت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے یہ بی بی. میں نے یہ پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا یہ علی کی بیٹی زینب ہے جو اس شان کے ساتھ آج مدینہ سے محمل پر سوار ہو رہی ہے. اللہ جانے کل کربلا میں لٹ جانے کے بعد جب محمل پر سوار ہونا ہوگا کیسے سوار ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب